ام البنین کا نام آتا ہے اور آنے کے بعد کہا اے میرے سید و سردار حسین، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی میدان کارزار میں جاؤں؟ عزیزوں، میرے مولا حسین کی اس مظلومیت کو عرب کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ کس قدر کربلا کے میدان میں رخصت آخر عباس حسین کتنے مظلوم اور غریب تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے عباس، تم جا رہے ہو، لیکن عباس تمہارے بعد اب وہ آنکھیں سو لیں گی جو جاگا کرتی تھی، اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو آنکھیں اطمینان سے سوتی تھی۔ روایت یہی بیان کر رہی ہے جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش ہائے پیاس کی آواز آ رہی تھی۔ حسین نے کہا بھیا عباس، اگر ہو سکے تو ان کمسن بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اور ام البنین کا لال اس خیمے میں آیا جس خیمے میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ اب جو پردہ ہٹایا، کم سن بچے مشکیزوں کو اپنے شکم سے اور اپنے سینوں سے لگائے ہوئے تھے۔ اے کاش کوئی نرمی ہمارے بدن کو پہنچ جائے۔ ارے جو اہل حرم کا ساقی ہو، زینب کلثوم کو پانی پلانے والا ہو، سکائے سکینہ ہو، اس نے جب یہ منزل دیکھی ہوگی تو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اب روایت بیان کر رہی ہے سکائے سکینہ نے مشق سکینہ کو تو لیا، ایک نیزہ لیا، لیکن عزیزوں، حسین کا یہ بھائی، زینب کا یہ بھائی سیدانیوں سے کیسے رخصت ہوا، اسی تاریخ نے نہیں لکھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید جب جناب عباس سیدانیوں کے خیموں میں گئے ہوں گے تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہوں گے جیسے غلام سیدانیوں کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اے شہزادی، غلام کو اجازت دیجیے، اب غلام چاہتا ہے کہ بچوں کے لیے پانی لے آئے، تو دل یہی کہتا ہے زینب اولیاء مقام نے بڑی مشکل سے رخصت کیا ہوگا، لیکن کہا ہوگا بھیا تم تو جا رہے ہو، لیکن زینب کو یقین ہو گیا اب ہاتھوں میں رسم بدھے گی، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ عباس رخصت کر چکے، اب جو نکلے ہیں حسین کی نگاہ عباس ابن علی پہ ہے۔ ام البنین کا لال آیا، مشق سکینہ کو بھرا، لیکن ہائے دے میرے مولا عباس کی وفا، پانی کو چلو میں لیا، اب جیسے ہی غور سے دیکھا حسین کے کمسن بچوں کی تصویر پانی میں بھرا۔ ارے عباس پانی کیسے پی لے، ابھی سکینہ پیاس، عباس پانی کیسے پی لے، السلام پیاسا۔ ام البنین کا لال چلا ہے عزیزوں۔ عمر سعد نے کہا حسین کا بھائی اگر نہر علقمہ سے خیام حسینی تک پہنچ گیا اور ان تک ایک قطرہ آب پہنچا تو تم میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ 4000 کمانیں تڑکی، 4000 تیر چلے، ام البنین کا لال عباس، اب جو تیر جناب عباس کے بدن پہ پیوست ہوئے، روایت کے جملے ہیں وَسَارَ جِلْدَهُ كَالْقُرْفُوسِ، عباس کے بدن پر تیر ایسے ہی پیوست تھے جیسے ساہی کے بدن پہ کانٹے ہوتے ہیں۔ روایت بیان کر رہی ہے اب بھی عباس کی یہی کوشش ہے کہ
اسی طریقے سے مشکیزہ حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ اسی اثنا میں ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ دایاں بازو قلم ہوا، پھر ایک شکی نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے مشک سکینہ کو سینے سے نہ لگایا، دانتوں سے سنبھالا۔ اس کے بعد اب جو آگے بڑھے، ایک تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگا، ارے عباس کا خون بہ گیا، عباس کی تمنا بہ گئی۔ اسی اثنا میں ایک تیر آتا ہے، جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں اگر کسی انسان کی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا آ جائے، انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائے ام البنین کے لال کی آنکھ میں ایک تیر پیوست ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے شہزادی نے ذاکر سے کہا تھا، اے میرے ذاکر، اے میرے بیٹے کے ذاکر، جب بھی میرے بیٹے عباس کے رخسار کو پڑھنا، اس مصیبت کو پڑھنا کہ جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی شہید آیا ہے اور گھوڑے سے زمین پر آیا، ہاتھ باقی تھے، اس نے ہاتھ سے اپنا بچاؤ کیا، لیکن آئے میرا بیٹا۔ کہتے ہیں رو کر غلام کیجیے آقا سلام، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ کہتے ہیں رو کر غلام کیجیے آقا سلام، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ وہ تشنا کام صبر و وفا کے امام، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ وہ تشنا کام صبر و وفا کے امام، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ بچوں کے دل بجھ گئے، پھول سے مرجھا گئے، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ بچوں کے دل بجھ گئے، پھول سے مرجھا گئے، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ کاشی سکینہ کو پانی پلائے گا کون، یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ کاشی سکینہ کو پانی پلائے گا کون، یا سیدی یا